جناب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاری ہے، بس اس کا سیگمنٹ ہے آپ کی خدمت میں۔ ابھی تک ہم نے داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کیا، آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بتایا، یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتایا، آپ جناب مریم کے حوالے سے آپ کو بتایا، آپ کی ولادت بسعادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کے معجزات کے حوالے سے آپ کو بتایا، اللہ نے کس طرح ان کو آزمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، شیطان آیا بھڑکانے کس طرح آزمایا وہ آپ کو گوشت گزار کیا، ولادت سے معجزات تک آپ کی خدمت میں پیش کیا، 30 برس کے ہو گئے تبلیغ شروع کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کئی معجزات کے واقعات بتائے۔ اب آج آخر کنٹینیو کرتے ہیں جناب۔ کئی معجزات آپ کو ملے، یہودیوں نے دیکھا اور کیا ان سے فائدے حاصل کیے؟ ہاں، انہوں نے بھرپور فائدے حاصل کیے۔ اب ہونا کیا تھا؟ وہ شفا یاب کر دیتے تھے، لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھرپور فائدے حاصل کیے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہودی ایمان لے آتے، یقین کر لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کی تبلیغ کو نہیں مانا، اسلام کا مذہب کو ٹھکرایا ہی ٹھکرایا، ساتھ میں انہوں نے آپ کے خلاف سازش بھی بننی تیار کر دی، شروع کر دی۔ سازش کر رہے ہیں، کیا سازش کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! سازش سنیں، سازش سنیں۔ بادشاہ وقت کے سامنے شکایت پیش کی، کہا کہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ ہمارے دین کو خراب کر رہے ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ اللہ اکبر! آپ 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، مریضوں کو شفا دیتے رہے، لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، ایمان نہیں لائے، یہی کافر بہت سارے۔ اور سورہ مائدہ، یا سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، تو سورہ مائدہ یعنی دسترخوان، اس کا پس منظر دیکھیے۔ اب آپ ذرا سنیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگردوں کو ایک مقام پہ جمع کیا، شاگردوں نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے اور ہم اس میں سے کھائیں، اور پھر ہم اس دن کو بطور عید منایا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے یہ دعا کر تو دوں گا، لیکن پھر ایک بات یاد رکھنا، اس کے بعد اگر کسی نے اس پہ شک کیا نا تو اس کو ایسی سزا دی جائے گی جو کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، کسی کو نہیں دی گئی۔ بہرحال ان کے اصرار پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دیکھا سب نے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو رہا ہے، جن پر انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے، پھل موجود تھے۔ بادشاہ اب انواع اقسام پھل آ گئے، کھانے آ گئے، انہوں نے نوش فرمائے، کھائے، شکر ادا کیا۔ ادھر بادشاہ کے کارندوں کے ساتھ مل کر یہودی سازش میں مصروف ہیں۔ سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں اور صلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ صلیب پر چڑھاؤ، مار دو۔ آپ کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام یہودا اور کچھ تھا، تو اس نے حضرت عیسیٰ سے بے وفائی کی۔ بے وفائی کیسے کی؟ چاندی کے کچھ معمولی سکوں کے عوض اس نے آج کی زبان میں ایزی ورڈ میں مخبری کی۔ کیا مخبری کی؟ کہا میں گرفتار کروا دوں گا، میں مدد کر دوں گا تمہاری، پھر تم صلیب پہ چڑھا دینا عیسیٰ علیہ السلام۔ بدلے میں اس کو چاندی کے کچھ سکے مل رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اس نے مخبری کی۔ اب بادشاہ اور یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کی فوجیں آ رہی ہیں، کارندے آ رہے ہیں۔ اینڈ مومنٹ جو تھا نا، بالکل لاسٹ مومنٹ کے اوپر، جب وہ بالکل گرفتار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آخری موقع کے اوپر، جب اس سازش پر عمل بس ہونے ہی والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، جبکہ وہ جو شاگرد تھا جس نے مخبری کی تھی، اس کی اللہ کے حکم سے اپنی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی،
اور یہودی اور بادشاہ کے جو نمائندے تھے وہ دھوکا کھا گئے اور اسے اٹھایا، پکڑا، مارا، اور وہ اس کی زبان، وہ کچھ منہ سے بول نہیں پا رہا تھا، وہ چونک گیا، اللہ کے حکم سے اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی شاگرد کی، اور اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اس کی بے وفائی کی جو سزا تھی اس کو مل گئی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ اٹھا لیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ابھی تک وہی ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں، اور اب وہ قیامت سے پہلے اب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ آپ کو ایسی صفات سے نوازا گیا تھا کہ آپ دیگر انبیاء جو تھے ان میں بھی آپ کو وہ چیزیں ممتاز کرتی تھیں۔ آپ کے والد کے بغیر پیدا ہونا سب سے پہلی بات۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہیں جو آج سے 2000 سال پہلے اپنی دنیا کی جو زندگی ہے اس میں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، وہی ہیں۔ پھر سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب معراج کا مقام واقعہ ہوا تو معراج کے موقع پر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ قرآن اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ طور پر زندہ ہیں اور آسمانوں میں موجود ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں دنیا میں بھی آ کر پوری کریں گے۔ اس لیے آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ کی آمد ہوگی کب؟ بات یہ ہے آپ کی آمد ہوگی فتنہ دجال کے بعد۔ دجال کے معاملات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا نا، کریں گے نا، تو دجال کی آمد کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، صبح فجر کا وقت ہے، لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے نازل ہو رہے ہیں، اور ان کے جسم پر 2 چادریں ہوں گی، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر اہل ایمان کے ہمراہ دجال سے جنگ کریں گے۔ دجال کو لوط ایک مقام ہے، لوط کے مقام پر ڈھیر ہوگا، دجال وہاں قتل ہوگا، اور اس کا خاتمہ وہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زمانہ چلے گا ان کا، عظیم حکومت کریں گے، اور اس کے بعد آپ ہی کے دور میں، حکومت کے دور میں یاجوج ماجوج خروج کر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اگر وقت ملا۔ آپ اہل ایمان کو لے کر پھر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، پھر دعا کے نتیجے میں یاجوج ماجوج موت سے ہمکنار ہوں گے، اور پھر اونٹوں کے مانند پرندے آئیں گے، اونٹوں کے مانند یعنی اونٹوں جتنے پرندے آئیں گے، اور ان کو اٹھا کر سمندروں میں غرق کریں گے۔ پھر وہ اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ابھی اس وقت زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔